لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ مسلمان کی زندگی میں اور غیر مسلموں کی زندگی میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان زندگی گزارتا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے۔ اس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے۔ مسلمان کہتے اس کو ہیں جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے۔ میری نفس کی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ غیروں کے طریقے نہیں چلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلیں گے میری زندگی میں۔ مجھے گوارا نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کوئی تو اور طریقہ اختیار کروں، کہ میں جانتا ہوں کہ دوسرے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے دوسرے طریقوں میں کامیابی رکھی نہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام، رسول جتنے بھی آئے ہیں، وہ کتنے بھی بڑے نبی ہوں، ان نبیوں کے طریقوں سے اللہ تعالیٰ شانہ نے آج کا مسلمان، آج کا انسان اگر ان طریقوں میں سے کسی طریقے کو اختیار کرے گا تو اللہ نے کامیابی اس میں بھی نہیں رکھی، جب تک کہ اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بن جائے، یہ مسلمانی ہے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں۔ مسلمان سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اچھا مرنے کو تو سب مانتے ہیں، لیکن مسلمان یہ بات جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان اعمال کرتا ہے۔ اگر آخرت کا کانسیپٹ نہ ہو نا تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے، جیسے دہریوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے۔ مسلمان کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے۔ پچھلے بدھ کو ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ روح جو ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ کس نوعیت کا ہے۔ ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر دو چیزیں ودیعت کی گئی ہیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ روح جو ہے وہ نور سے بنی ہے، اور نفس جو ہے وہ مٹی اور گارے سے اور بھاپ سے بنی ہے۔ نفس کی جو اصل ہے وہ ظلمت ہے، اور روح کی جو اصل ہے وہ نور ہے۔ جب روح انسان کے جسم میں آتی ہے، اگر اس روح کی غذا اس کو نہ دی جائے جو کہ نیک اعمال ہیں، تو یہ نفس کی عاشق بن جاتی ہے، اور یہ اس ظلمت کا اثر لیتی ہے، نفس کی ظلمت کا اثر لیتی ہے۔ نفس کو دبانا ہے اور روح کو اس کی نورانی غذا دینی ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ یہی آزمائش ہے۔ نفس انسان کا خواہشات کی طرف چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا کے اندر جو یہ اسباب بنائے ہیں، ان اسباب سے انسان کا نفس جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اصل سکون وہ روح کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ بات بڑی باریک ہے اور سمجھ میں نہیں آتی۔ جب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انسان نفس کی خواہشات کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں جو بات بتائی گئی ہے نا، جو سمجھائی گئی ہے، اس کے مطابق چلو گے نا، تمہارا نفس مغلوب ہوتا چلا جائے گا، روح منور ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم ان کا عالیہ کو جو بیان ہوتا ہے نا، میں نے جتنے بھی بیان سنے ہیں نا، ہر بیان میں وہ ایک بات فرماتے ہیں کہ روح منور ہو جائے، روح منور ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں بہت کم لوگوں کو آتی ہے۔ جن کو کوئی تصوف کے ساتھ کوئی تھوڑی سی مناسبت ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے اس بات کو۔ روح منور ہو جائے، ایسے اعمال کرو جس سے روح منور ہو جائے۔ جب روح منور ہوگی نا تو اس کا تعلق، کیسے میں نے شاید پچھلے بدھ کو بھی یہ بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، میں دوہرا دیتا ہوں اگر کیا تھا تو۔ ایک روح کا تعلق انسان کا ہوتا ہے جاگنے کی حالت میں، یہ تعلق بڑا مضبوط تعلق ہے۔ دوسرا تعلق ہوتا ہے نیند کی حالت میں، وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے نا جی، تو انسان نہ کوئی سنائی نہیں دیتا، دیکھتا بھی نہیں۔ اگر اس کی آنکھ ایسے کھولیں گے، بعض اوقات ایسے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ سو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔
نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ دماغ سے سوچ سکتا ہے، لیکن زندہ ہے۔ اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکلتی ہے، قرآن فرماتا ہے، لیکن اس کا تعلق رہتا ہے جسم کے ساتھ، کافی حد تک رہتا ہے، لیکن جاگنے کی حالت کی نسبت کمزور ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری حالت ہوتی ہے انسان کی بے ہوشی کی۔ بے ہوشی کی حالت میں ویسے نیند ہو نا، انسان سو رہا ہو تو ہلائیں گے تو جاگ جائے گا، بے ہوش آدمی کو ہلائیں گے بھی تو نہیں جاگے گا، زندہ ہے وہ، لیکن روح کا تعلق نیند کی نسبت بھی کمزور ہو جاتا ہے بے ہوشی کی حالت میں۔ یہ 3 درجے ہو گئے، جاگنے کی حالت میں تعلق، نیند کی حالت میں تعلق، بے ہوشی کی حالت میں تعلق۔ ایک چوتھا تعلق ہے اور وہ ہے موت کی حالت، اور موت کی حالت میں بے ہوشی کی نسبت بھی کمزور تعلق جسم سے ہو جاتا ہے، تعلق رہتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، چاہے جسم ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور حدیث کے مطابق یہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہوتا ہے انسان کے جسم میں، وہ قیامت تک مٹی میں نہیں ختم ہوتا، مٹی نہیں بنتا، وہ قیامت تک وہ دانہ اسی طرح رہتا ہے ہر انسان۔ ذرات تو ہیں نا، اس روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ، چاہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے جسم، کسی نہ کسی حد تک رہتا ہے۔ یہ ہے بات، وہ عالم برزخ ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے نا جی، نیند اور موت میں ایک بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے موت کی مثال نیند کے ساتھ دی ہے، اور اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ موت نیند کی بہن ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب سونے کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے نام سے ہی مرتے ہیں، تیرے نام سے ہی جیتے ہیں۔ نیند کو موت کی بہن کہا اور دعا بھی وہ سکھائی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان روزانہ سوتے وقت موت کو یاد کرتا ہے، اگر غور کر لے اس دعا میں کہ اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے ہی زندہ ہوں۔ اور بڑی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر اس نے عادت بنا لی ہے نا اپنی یہ سونے کی دعا پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ شانو اس کو ایمان پہ موت عطا فرمائے گا۔ اور اٹھنے کی بھی دعا اس نے یاد کر لی اور عادت بنا لی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر شکر ادا کر رہا ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا اور دعائیں موت والی سکھائی، اور پھر سوتا بھی ویسی ہے جیسے قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، دائیں کروٹ پہ، دایاں ہاتھ جو ہے گال کے نیچے، دائیں گال کے نیچے، اور ٹانگوں میں تھوڑا سا خم دے کر ایسے سوتا ہے۔ تھک جائے تو کروٹ بدل سکتا ہے، لیکن ابتدا ایسے کر لے، دائیں کروٹ پہ کر لے۔ قبر کے اندر بھی اسی طرح لٹایا جاتا ہے۔ فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں نا، تو اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی جو گرہ ہوتی ہے اس کو یا تو وہ گرہ کو کھولیں گے بڑے آرام سے، یا گرہ بڑی مضبوط لگی ہوئی ہے جسم کے ساتھ، نفس کے ساتھ، تو اس کو توڑیں گے۔ اس کی دلیل والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ 2 آیتیں اس کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے کہ جو کافر کے اندر غوطہ لگا کر اس کی روح کو کھینچ کے لاتے ہیں۔ وہ کھینچنا کیوں پڑتا ہے؟ اس نے روح کی محنت تو کی نہیں، روح کو منور کرنے کی محنت تو کی نہیں، اور نفس نے اس کو قابو میں کر لیا، اپنا عاشق بنا لیا۔ یہ روح جو ہے اس نفس کے ساتھ ایسے مل گئی ہے، اس کے ایسی مضبوط گرہ لگا دی ہے اس نے کہ یہ روح جو ہے اب اس نفس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی، تو فرشتے غوطہ لگا کر اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس لیے کافر کو مرتے وقت تکلیف بہت ہوتی ہے، چاہے ظاہر میں نظر نہ آ رہی ہو، کیونکہ معاملہ آگے برزخ کا ہے، روح کا ہے۔ چاہے وہ بے ہوشی کا ٹکا لگا دیا گیا ہو اس کو، اور بے ہوش ہے اور اس حالت میں اس کی روح قبض کی جا رہی ہے، اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اور والناشطات نشطا، گرہ کھول کر نکالنے والے فرشتے۔ اس سے پتہ چلا کہ کافروں کی روح قبض کرنے والے بھیانک شکل میں فرشتے آتے ہیں، اور یہاں پہ فرمایا کہ مومن کی جو روح قبض کرتے ہیں وہ گرہ کو کھولتے ہیں اور نکال کے لے جاتے ہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر اس نے روح کی محنت نہیں کی، روح کو منور نہیں کیا، مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں اب،
تو اس کی ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے کچھ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تو تھوڑا بہت دین پہ عمل کر لیا، تو کچھ نہ کچھ تو روح منور ہوگی جی. اور ادھر نفس کی بھی خواہشات پوری کر رہا ہے، نفس کو بھی موٹا کر رہا ہے. تو نفس روح کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہوگا کہ جو بندہ روحانی محنت زیادہ کرے گا، روح کو منور کرنے والی محنت زیادہ کرے گا، نفس کی خواہشات پہ نہیں چلے گا، رب کی خواہشات پہ چلے گا، تو اس کی روح منور ہوگی، نفس مغلوب ہوگا. یہاں تک کہ ایسی کیفیت بھی آتی ہے کہ پھر نفس بھی روح نفس کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ تعلق بنانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. روح نفس کا، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. جب انسان روحانی محنت کرتا ہے، نفس کی خواہشات کو پہ عمل نہیں کرتا، رب کی خواہشات پہ عمل کرتا ہے، تو پھر اس نفس کے اندر بھی نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کو کہتے ہیں کہ جب نفس کے اندر نورانیت آنا شروع ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ولایت کبریٰ نصیب ہو رہی ہے. ولایت کا کمال اس کو حاصل ہوتا ہے. پھر یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے اس کو پھر ولایت علیٰ نصیب ہو جاتی ہے، فرشتوں والی ولایت. اس لیے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو انسان کی روح منور ہوتی ہے اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، وہ گرہ جو ہے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا ایسے شخص کی جب روح قبض ہوتی ہے نا، تو ایسا شخص جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے واہ واہ، اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ گیا. اس لیے کہ اس نے پہلی روح کے تعلق کو کمزور کر دیا ہے جسم کے ساتھ. جیتے جی جب یہ روح نکلتی ہے نا، آگے بھی تھوڑی سی میں بات کر کے نا اس عنوان کو میں مکمل کر دوں. جب یہ روح نکلتی ہے، مومن کی روح ہے، تو آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے. آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ فضائل آئے ہیں کہ جس نے نفس کو نفس میں مطمئنہ بنا لیا نا، تو اس کی تو روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے. وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس روح کو علیین میں لے جاؤ، وہ جنت کی طرح کا مقام ہے. وہ پھر جب روح واپس آتی ہے وہاں سے، تو جب تک یہ معاملہ سارا ہوتا ہے اس مرنے والے کو کوئی خبر نہیں ہوتی کسی آس پاس والوں کی. لیکن جب یہ روح واپس آتی ہے تو پھر یہ دیکھتی ہے کہ میرے جسم کو غسل دیا جا رہا ہے، لباس پہنایا، اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے، اور یہ رو رہے ہیں. سب کو دیکھتی ہے، اور اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ ان کو کہے کہ تم نہ رو، اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا ہے. اس کا بس نہیں چلتا. بولتی ہے تو لیکن روح کی آواز کو کوئی سنتا ہی نہیں. جس وقت اس کی میت جاتی ہے تو یہ روح بھی اس کے جسم کے ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہے. اب یہ اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ روح صاحب وہیں ساتھ ہوتی ہے. جسم کا تعلق اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اندر داخل دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، اور اس سے حساب کتاب ہوتا ہے، قبر کا حساب کتاب ہوتا ہے. یہ برزخ والا معاملہ ہے. ہمیں نظر نہیں آتا. برزخ کہتے ہیں پردے کو ہیں، وہ جو سارا حساب کتاب تفصیل ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، وہ اس روح کے ساتھ ہوتا ہے عالم برزخ میں. قبر کھود کے دیکھیں گے ہمیں نہیں نظر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. میں میٹرک میں پڑھتا تھا نا، ہمارے جھنگ میں ایک بزرگ تھے مولانا محمد یار صاحب، نقشبندی سلسلے کے. تو میں ان کے درس میں جایا کرتا تھا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ حضرت یہ عالم برزخ کہاں ہے؟ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بچہ ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے، یہ قبرستان سے ہی برزخ شروع ہو جاتا ہے. بات ہی ختم کر دی انہوں نے. برزخ کا معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت تک درمیان میں ایک عالم ہے جو قبر کا معاملہ ہے، وہ برزخ کا معاملہ ہے، وہ برحق ہے. اور جب کافر کی روح لے جائی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور حکم ہوتا وہیں سے کہ اس کو سجین میں لے جاؤ. وہ جہنم کی طرح کی ایک جگہ ہے، یا اس کو سمجھیں کہ جہنم کے اٹیچ ایک عالم ہے جہاں جہنم کی ہوائیں اور عذاب کے شعلے اس میں جاتے ہیں. اور علیین جو ہے وہ جنت کے پڑوس میں کوئی ایسا مقام ہے کہ جنت کی ہوائیں وہاں پہ آتی ہیں. کہتے ہیں نا یہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے. جنت کی ہوائیں آتی ہیں، مومن کے لیے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جنت کی،
وہاں کے مناظر اس کو دکھائے جاتے ہیں، مناظر ہی دکھائے جاتے ہیں، اس کی ہوائیں اس کو آتی ہیں۔ حقیقی طور پہ جب قیامت آئے گی تو حقیقی طور پہ پھر ان کی روحوں کو جسم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جیسے دنیا کے اندر داخل ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور تعلق ہوگا۔ پھر اس وقت قیامت کے دن دنیا کی زندگی خواب لگے گی، اتنا گہرا تعلق ہوگا روح کا اور جسم کا، جسم کو بھی اپنی اصل شکل میں بہت بڑا کر دیا جائے۔ یہ ہے عقائد بنیادی جس پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو انسان کے ایمان، کیونکہ آخرت پہ ایمان لانا تو فرض ہے، تو ایمان نہیں رہے گا انسان۔ تو موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے، ہم اس میں موت کی تیاری کر لیں۔ بس موٹی موٹی بات یہ ہے، میں نے تو تھوڑی باریک سی باتیں کر دی نا، تعلق کی روح کی جسم کے ساتھ، اور روح منور ہوتی ہے، یہ باتوں کا نام بھی پتہ ہو، باریک باتوں کا، تب بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وہی موٹی بات جو ہمارے تبلیغ والے کرتے ہیں، بس یہ اتنا بیان کرو اتنا بیان کرو اتنا بیان کرو کہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر یہ بات سما جائے۔